بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے مفتی نذیر احمد خان۔ موضوع ہے استقبال صوم رمضان۔ امت کی سہولت کے لیے دین کی ایک سخت ہدایت موجود ہے، اور وہ یہ کہ رمضان کے روزے یقین کی بنیاد پہ رکھے جائیں، شک کی بنیاد پہ نہیں۔ تقوی کے نام پر، احتیاط کے نام پر وقت سے پہلے روزے شروع کرنا دین اسلام اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں دیتا۔ سیاہ ستہ کی 4 کتابوں کی روایت ہے، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم۔ جس شخص نے روزہ رکھا اس دن کا کہ جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ رمضان کا بھی ہو سکتا ہے اور شعبان کا آخری دن بھی ہو سکتا ہے، اس دن کا روزہ رکھا، اسے تقوی کا نام دیا، احتیاط کا نام دیا، کچھ بھی نام دیا، فرمایا کہ اس نے اپنے پیغمبر کی اطاعت نہیں بلکہ نافرمانی کی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدکم بصوم یوم او یومین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز رمضان کہ یقینی طور پر شروع ہونے سے پہلے نہ 1 دن کا روزہ رکھو نہ 2 دن کے روزے رکھو۔ ہاں کسی کے قضا روزے چل رہے ہوں تو الگ بات ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ بھی ہدایت موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر 29 لیلۃ، کہ اگر شعبان کا مہینہ 29 دن کا ہو، ظاہر ہے کیلنڈر کے حساب سے 29 دن کا ہے، جب 29 دن کا ہے اور مطلع صاف نہیں ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، مطلع صاف نہیں، آسمان صاف نہیں، بادل چھائے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند نہیں دیکھا تو ٹھیک، نہیں دیکھا تو کیا کرو فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30۔ یہ عذر مت رکھو کہ جناب مطلع صاف نہیں اور کیلنڈر کے حساب سے 29 دن ہو گئے لہذا اگلا دن روزے کا، نہیں، فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، 30 دن شعبان کے مکمل کرو، اس کے بعد رمضان کا آغاز کرو۔ اب ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ جناب ہمارے روزے تو پھر رمضان کے روزے تو 29 ہو جائیں گے، تو صاحب مرقات نے اس بارے میں تفصیل یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اکثر رمضان 30 دن کے نہیں بلکہ اکثر رمضان 29 دن کے رہے، امت کی سہولت کے لیے۔ اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، شہرا عید لا ينقصان، رمضان و ذو الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے، عید کے دونوں مہینے یعنی ذی الحج کا مہینہ، اور ذی الحج میں پہلے عشرے کے روزے رکھے جاتے ہیں، وہ بھی 9 ہوتے ہیں، 10ویں پہ تو عید ہو جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان ہے، رمضان کے مہینے کے بھی 30 دن کم مکمل کرتے ہیں اور عموماً 29 پہ رمضان مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ مقدار کو مت دیکھو، ثواب کے حساب سے اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب پورا دے گا، دن کے کم ہونے سے تمہارے ثواب میں قطعی طور پر کمی نہیں کی جائے گی۔ لہذا روزہ رکھنا ہے یقین کی بنیاد پہ، اور وہ یقین کیا ہے کہ دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، رؤیت پہ روزہ رکھنا ہے۔ چاند کی پیدائش ہوئی ہے کہ چاند کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، ہم نے چاند کے وجود کے حساب سے ہم نے رمضان شروع نہیں کرنا بلکہ رؤیت یعنی مشاہدہ اور دیکھ کے ہم نے رمضان شروع کرنا ہے۔ اور یہ جو اکثر جھگڑا ہوتا ہے کہ جناب اعلان لیٹ ہوا،
اور جبکہ یہ جو چاند ہے یہ تو دوسری کا ہے، کوئی کہتا ہے جی تیسری کا ہے، کوئی کہتا ہے جی پہلی کا ہے۔ یہ جھگڑا آج کا نہیں ہے، یہ جھگڑا دور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک مشہور تابعی ہے حضرت ابو البختری، وہ کہتے ہیں کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے تھے کہ ایک جگہ پہنچے، مغرب کا ٹائم تھا، کچھ دوستوں کو چاند نظر آیا، پھر ہم ایک دوسرے کو چاند دکھانے لگے۔ اب اس میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ کسی نے کہا کہ جی یہ دوسری کا چاند ہے، کسی نے کہا تیسری کا چاند ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ہم اپنا یہ جھگڑا لے کر گئے کہ جی ہم نے کہیں رمضان کے روزے ہم سے چھوٹ تو نہیں گئے، یہ کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس موقع پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ ان اللہ تعالیٰ قد آمدہ لرؤیتہ فإن اغمی علیکم فأکملوا العدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کی شروعات رؤیت پہ رکھی ہے، دیکھنے پہ رکھی ہے، لہذا اگر نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن مکمل کرو، اس کے بعد پھر رمضان شروع کرو۔ یہ باتیں کیوں ہیں؟ یہ سخت ہدایت کیوں ہے؟ ایک تو امت کی سہولت کے لیے، دوسرے نمبر پہ دین کی بنیاد شک پہ نہیں ہے۔ آج بہت سے مسئلوں میں ہم بہت سے مسئلوں پہ عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے وہ عمل کرواتے ہیں، اور نام ہم دیتے ہیں تقوی کا اور احتیاط کا۔ ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم کرتا ہے کہ شک کے نام پہ، شک کی بنیاد پہ، تقوی کے نام پہ، احتیاط کے نام پہ عمل نہ ہو، بلکہ علم اور یقین کی بنیاد پہ عمل ہو۔ اگر ایک چیز کا یقینی طور پر علم ابھی نہیں ہوا تو عمل نہ کیا جائے۔ عمل کرنے کے لیے جو پیچھے ہو وہ ایمان، اور ایمان یقین کی طاقت کا نام ہے۔ لہذا ہم ہر عمل کو، صرف رمضان ہی نہیں، رمضان کے روزے ہی نہیں، ہر عمل اگر ہم کریں تو شک کی بنیاد پہ نہیں بلکہ یقین کی بنیاد پہ۔ اب یہ جو یقین ہے رؤیت کا، اس تعلق سے کیا تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ تفصیلات بھی ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔